نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں مولانا احسان صاحب کا بیان تھا، میں بار بار ابھی دل میں آیا اس لیے بیان یہ بار بار میں بیان کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی اس بات کا وہ آ جائے۔ یہاں آدھا گھنٹہ بیان کیا کرک کے اجتماع سے آ رہا تھا، یہ کرونا سے پہلے، تو یہ بتایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دین کا کام اس آدمی سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمیں یہ ہر وقت احساس نصیب کہ ہم کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام جیسے پیارے لوگ اللہ نے چن لیا تھا، لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بدر کے موقع پر بعض صحابہ نے توڑا اپنے وہ بہادری کہ ہم نے اس تلوار سے ایسا کیا ایسا کیا، اللہ ناراض ہو گیا فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا ہے، ہاں ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ انسان یقین کرو، یہ ایک بات تو یہ ہے، یہاں شب جمعے میں آنے کا مقصد کچھ ساتھ لے کے جانا ہے، صرف ثواب کی نیت نو، ثواب تو ملتا ہے کہ اس شب جمعے سے ایک بات مل گئی، دوسرے سے مل گئی، اس طرح آدمی کی زندگی بدلتی رہے گی۔ تبلیغ کے معنی ہے تبدیلی، اگر آدمی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پورا فائدہ، لیکن تبدیلی تب آتی جب انسان تبدیلی کا نیت تو کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حدیث ہے، انسان کو اللہ وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے۔ ایک آدمی نیت بھی نہیں کرتا ہے پھر اللہ نہیں دیتا ہے۔ ثواب کا نیت کرتا ہے ثواب ملے گا، چلو شب جمعہ ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن اصل چیز تو انسان میں کچھ تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی تب آتی ہے کہ انسان کچھ وہ نیت کرے کہ میں نے آج یہ مسئلہ سیکھا، اس پر عمل کروں گا۔ کل صحابہ کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی، نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی پھر عمل کیا، دوسرے دن دوسری سنی عمل کیا، زندگی ساری عملی تھی۔ اللہ ہمیں صحابہ کا کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع، ایسا عمل کرنے والے، یا اللہ حیران رہ جاتا ہے آدمی۔ مولانا ابراہیم صاحب دیوبند سے فارغ عالم ہے، رائے گنج اجتماع میں جوڑوں میں بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کو ڈکار آیا، تھوڑا سا کھانا زیادہ کھایا تھا، تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اقصر من جشائک، اپنا ڈکار رکو، فرمایا جس کے مفہوم ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوں گے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں گے۔ یہ حدیث ابھی ہمیں بھی پہنچی، صحابی کو بھی پہنچی، صحابی کو بلا واسطہ ہمیں درمیان میں واسطہ لیکن پہنچی تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ابھی دیکھو ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے، 30 سال تک، 30 دن نہیں ہے، ایسے عمل کے پکے۔ تو یہاں صرف
میں عرض کر رہا تھا کچھ آدمی نیت کرے گا تو اللہ پاک کچھ دے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن اور حدیث اصل ہے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قرآن سے اور حدیث سے کوئی اونچی بات ہو نہیں سکتی. لیکن آج ہماری عملی زندگی قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی مانتی نہیں ہے. قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی مانتی نہیں. خدا کی قسم اس بات پر مجھے آپ ناراض نہ ہو جائے. کل میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، بہت چھوٹا، اس کا سار کا بال اتنے انگریزی فیشن میں کہ میں نے کہا یہ بچہ بیچارہ کیا جانتا ہے. اس باپ ظالم کو اپنے بیٹے کی سنت طریقے سے بال بنوانا بھی نبی کی پسند نہیں ہے. اپنی نہیں، اس چھوٹے بچے کو بھی نبی والے بال بنانا وہ پسند نہیں ہے. من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو میرے سنت کو چھوڑے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. ہمیں تو نبی کی ایک ایک چیز پر جان دینی چاہیے. ہاں، ترمذی میں حدیث عن عبداللہ بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء الخیرات. سلمان فارسی سے ایک یہودی طنزاً کہا تمہارے نبی نے تو تمہیں چھوٹے بچے بنایا ہے، پیشاب کے لیے ایسا بیٹھو، ایسا کرو، یہ تو چھوٹے بچوں کو آدمی بتاتا ہے. تو صحابی شرماتی نہیں، وہ فخر کہتے ہیں اجل نہانا نستقبل القبلۃ بغائط و بول. ہمارے نبی نے منع کیا ہے پیشاب بہانا کرتے قبلے کی طرح قبلہ رو نہ ہو جاؤ. وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو. وَلَا نَسْتَنْجِيَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر یا ڈھیلے سے کم نہ ہو. وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِعَزْمٍ أَوْ رَجِيعٍ، ناپاک چیز سے استنجا نہ کرو، ہڈی سے نہ کرو. صحابہ نبی کی بات پر فخر کرتے تھے، ہم شرماتے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں کھانا کھا رہے تھے، ایک نوالا گرا، کافروں کے دسترخوان پر ہے. وہ نوالے کو صاف کر اٹھایا کھایا. دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان اتنے کنجوس ہے کہ ایک نوالا بھی نہیں چھوڑتے. غصے ہو گیا. اترکو سنت خلیل لہؤلاء الاحمق لہؤلاء الحمق، میں اپنے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑوں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے. ہم کہتے برادری ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض، نبی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں. کل قیامت کے دن نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، برادری نہیں ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن و حدیث میں وہ ہمارے رہبری سے عاجز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو صحابہ کو اللہ نے سارا عالم مسخر کر دیا قرآن حدیث کے ذریعے سے. ابھی قرآن حدیث کی دوائیاں وہ ایک سپیر نہیں ہے، وہی اثر ہے، وہی اثر ہے. ہم بدل گئے، قرآن میں وہی اثر ہے، حدیث میں وہی اثر. یعنی شرم اس کی ہونے کہ اگر کافر ہوتے تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوتی ہوئے قرآن میں قرآن پڑھتی بھی ہے اور ترجمے بھی کرتا ہے، لیکن قرآن میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا ہے. سارے پریشانیوں کا حل قرآن نے بتایا. ایک ایمان پر محنت، بچوں کو ڈاکٹر بنانے پر کتنا محنت، انجینئر بنانے پر اتنی یونیورسٹی. اس ممبر پر لکی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ایوب انتقال کر گئے، بہت پیارے آدمی تھے. اس نے کہا ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ڈاکٹر بنا سکتی، انجینئر بنا سکتی، لیکن ایک بچے کو متقی نہیں بنا سکتی. اور قرآن کے بعد وعدے تقوی پر ہے، دنیا کی بھی پریشانیوں سے بچنے کا آخر ہے، لیکن ایک کسی مسلمان کو اس میں نظر نہیں آتا ہے. جانوروں کی طرح، جانور کو چارہ دکھاؤ تو آ جاتا ہے، ہاں ڈنڈا دکھاؤ. قرآن حدیث کے وعدے تو غیب میں ہے، یؤمنون بالغیب. تو آج ساری دنیا امن لانے کی کوشش کر رہا ہے، امن کمیٹی، فلانا کمیٹی، پولیس کے ذریعے سے، لیکن قرآن سے کچھ کوئی نہیں پیچھتا. قرآن میں بھی اس امن لانے کا کوئی ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. خدا کی قسم اس میں ذرا قیامت تک تبدیلی نہیں آ سکتی.
جو لوگ ایمان والے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان وہ ایمان جو اللہ کو پسند ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ کی اور رشوت کی اور سود کی اور گناہوں کی، ایمان صحیح ایمان ہو۔ الذین آمنوا ولم اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ کہاں؟ یہ نہیں بتایا کہ جنت میں نہیں، وہ ظرف وہ استعمال نہیں، ہر جگہ، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، ہر جگہ یہ لوگ امن سے رہیں گے، یہ گارنٹی ہے، اس میں بالکل تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ صرف انگریزی میں تھیوری کہتے ہیں، تھیوری نہیں کی پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک کے سب سے بڑے عالم، پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ جس میں سب سے زیادہ دورہ حدیث کے طلباء ہر سال فارغ ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہے، کوڑا خٹک، اس کے بانی ہے مولانا عبدالحق صاحب، انتقال کر گئے۔ اس نے دعوت حق میں بیان ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایک جاسوس مدینے آیا، صحابہ سے پوچھا تمہارا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ وہ امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے، وہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ یا اللہ، 22 لاکھ میل مربع پر حکومت اور بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، بہت بڑا انعام ملا تھا کسی حکومت کے طرف سے۔ جب دیکھا حضرت عمر پتھر سر کے نیچے رکھے ہوا خراٹے لے کر کے سو رہا ہے، کوئی ایک چوکیدار بھی نہیں ہے۔ آج تو چھوٹا سا افسر ہوتا ہے، آگے آگے پیچھے، اتنا ڈرتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، اور امیر المومنین 22 لاکھ کا کھیلا ہے، صحرا جنگل میں سویا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا، تلوار ساتھ تھا کہ ابھی ایک وار سے اس کا سر کٹوا دوں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ قریب آیا تو دیکھا کہ ایک شیر نمودار ہوا جو حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے۔ اس نے جب اچانک شیر دیکھا تو کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت عمر اٹھے، دیکھتا ہے ایک آدمی کانپتا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سچ بولو میں تمہارے قتل کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ شیر تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ دین جھوٹا دین نہیں، یہ صحیح دین ہے، مجھے اسلام میں داخل کرو۔ کلمہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے ایسے آنکھوں پر کوئی آیا ہے، ادھر تو ہم نے کبھی شیر دیکھا نہیں۔ وہ قسمیں کھاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا۔ آسمان سے ہاتفی غیبی آواز آئی، اے عمر اس آدمی کی بات مانو، انت تحفظ دیننا ونحن لا نحفظ ذاتک، تم ہماری دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کرتے۔ یا اللہ، یہ ایک حدیث ہمارے سب کے لیے، اپنے اولاد کے لیے نبی نے وصیت جوڑی ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی پیچھے سواری پر سوار تھا، جیسے اونٹنی پر پیچھے عبداللہ ابن عباس سے آگے نبی علیہ السلام۔ یہ باپ کے لیے نصیحت ہے کہ بیٹے کو یہ نصیحت کرے، بچوں کو یہ نصیحت کرے۔ نبی نے بچہ تھا، یا غلام، غلام عربی میں وہ جس کو ہم غلام کہتے وہ نہیں کہتے، اس کو اب بچے کو غلام کہتے، نرینہ بچے کو غلام کہتے۔ بچہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے بیٹوں کو جو نصیحت ہے نبی کا، یہ وصیت ہے، یا غلام اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، یا بڑے پیار سے، یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، یہ گارنٹی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کے ایک حکم کو زمین پر گرنے نہ دو۔ اللہ ضرورت کے وقت اللہ پاک کو تو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تمہارے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ تمہارے سامنے گا۔ وَإِذَا، ابھی بچے کو تربیت ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرنا ہو ایک اللہ سے، مخلوق سے نہ مانگو، مخلوق سے۔ آج یہ ہمارے تمے لالچ نے ہمارے مسائل روکی ہوئے ہیں، فلانے سے ہوگا، فلانا دے گا کچھ۔ یہ بات یاد کرو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے. اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہر سال 1,00,000 درہم، پاکستانی روپے نہیں، درہم، اس زمانے کے درہم ہدیہ کے طور پر ہر سال آیا کرتے تھے. کتنے؟ 1,00,000 ہر سال بیچتے تھے. ایک سال آنے میں دیر ہو گئی، ایک سال تو اس نے دوات منگوایا. اس زمانے میں تو اسے پین نہیں تھے، قلم اور دوات، تاکہ اس کو یا دہانی کی طور پر لکھ دوں کہ وہ خیال آیا کہ بھائی میرے معاویہ گورنر ہے لیکن پھر بھی مخلوق ہے، نہیں مانگتا ہوں، دل میں آیا نہیں مانگتا ہوں، بس ارادہ چھوڑ دیا، نہیں مانگتا ہوں مخلوق سے. رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اپنے نانا کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اے حسن تم نے دوات اس لیے منگوائی کہ میرے معاویہ سے مانگتے تھے مدد؟ ہاں ضرورت تھی، تکلیف تھی، اور اس سے نہ مانگو. یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، یا اللہ میرے دل کو اپنے امید سے بھر دے، میرے دل کو اپنے امید سے، وقت رجائے عمن سواک، مخلوق کا امید میرے دل سے نکال دے، حتی لا ارجو احدا غیرک، تاکہ آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کو امید نہ ہو. اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وما کثرت عنہ عملی ولم تنتہی لے رغبتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فحسنی بھی. یہ دعا پڑھ لیا کرو. دعا بتائی. ایک ہفتہ جب یہ دعا پڑھتا تھا، ایک ہفتہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے 15,00,000 درہم ایک ہی وقت میں آ گئے. کتنا؟ پہلے سال میں 1,00,000 تھے، ابھی ایک ہی ایٹ اے ٹائم 15,00,000 آ گئے. پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. یہ بات مزے کی ہے. اصل یہ دعا زیادہ نہیں ہے، اصل یہ ہے اے حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا. تو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب ضرورت ہو مخلوق کے پاس نہیں جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ سے مانگو. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ بات بار بار بیان کرنے کا. ادھر یہ بار برآمدے میں مستورات کی جماعتیں میں بنا رہا تھا، کئی دفعہ یہ واقعہ میں نے سنائی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. آخری عشرہ تھا رمضان کا، رمضان جون میں تھا، گرمی بھی تھی. ظہر کے بعد ایک بچہ آیا، یہ بچہ جو سامنے بیٹا ہے، داڑھی نہیں ہے، اس طرح بچہ تقریباً 14 سال 15 کہ امیر صاحب مجھے بھی ایک جماعت میں لے دو. توجہ سے سنو. میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے. میں نے کہا دادی کے ساتھ تو نہیں جا، شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو اور 1-2 آدمی ایسے ہو جس کے ساتھ، جو ماں کے ساتھ ہو یا بہن کے ساتھ ہو یا خالہ کے ساتھ ہو. وہ چلا گیا. جب میں دوسری جماعت بنا رہا ہے تو وہ اتنا عاجزی کے ساتھ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دی. میں نے کہا خدا کے بندے میرا روزہ ہے، تو تنگ کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں جا سکتا ہے، چلا گیا. یقین کرو مجھے ابھی یہ 3-4 سال کی، لیکن ایسی کیفیت جب تیسری جماعت بنانا وہ میرے پیچھے لگا ہے. ابھی نیت کی ہے کہ پھر اتنا عاجزی کے شکل بنائی، اس کے عاجزی نے میرے دل کو پھیر دیا. یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے میرے دل میں خوف ڈالا. اللہ، یہ تو اللہ ڈالنے والا ہے کہ اگر قیامت میں اللہ نے کہا کہ ایک بندہ تمہارے سامنے اتنی محنتیں کرتا، تمہارے دل میں رحم نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا آ جاؤ، اگرچہ بھی وصولی تمہارا نام لکھ. جب اس کا نام لے کر میں نے کہا یا اللہ میں تو اندر سارا گندگی سے بھرا ہوا، یقین ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارا اندر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، سارا گندا ہے. لیکن ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا، مجھے چھوڑتا نہیں، میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان تیرے پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کے کام نہیں کرے گا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. ہمارے استاذ تھے کر کے اللہ کے ولی تھے شہید احمد مولانا صاحب، وہ فرماتے تھے کہ یہ 70 تو انسان کے کمپیوٹر میں زیادہ چیز نہیں تھے، ورنہ اللہ پاک کو ہر بندے سے 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ محبت. ایسے رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ ہم بیار و مددگار نہیں ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے پاس کوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو پہچانا نہیں۔ تو میرے پیارے نبی علیہ السلام بچے کا یہ ذہن بناتے ہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمْ، علم بمانا یقین رکھو، ان الامت لو اجتمعت، یہ ساری دنیا جمع ہو جائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ أَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ایک ذرا بھی شیء ان میں تنوین تقلیل کے لیے، ایک تھوڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کے مرضی کے بغیر۔ اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی تمہارے حمایت میں ہو، تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا مخالف، اور آگ میں ڈال رہا ہے، آگ رسیوں کو جلاتا ہے اور اس کے ایک بال بھی نہیں جلاتا ہے۔ آگ پر حکومت کس کی ہے؟ پانی پر کس کی ہے؟ یا اللہ، تو ہمیں اس کا احساس کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کی کوشش کریں۔ ایمان ہمارا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس پرائمری کا تعلیم ہے، پرائمری، تو اس سے پوچھے تمہارا تعلیم ہے؟ ان پڑھ ہے یا تعلیم والا ہے؟ تعلیم ہے۔ کتنا ہے پرائمری؟ تعلیم تو ہے لیکن پرائمری تعلیم پر تو کچھ ملتا ہے؟ ہاں؟ ہمارا پرائمری والا ایمان ہے۔ صحابہ نے ایمان میں ڈبل ایم اے کی تھی۔ تو امن لانے کے لیے اتنا قرآن کا یقینی نسخہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تھوڑا خود بھی معارف القرآن کو پڑھو، اس میں لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، تقی عثمانی صاحب کا والد، 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی تیسری رکوع کے شروع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتے، قرآن سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن، گارنٹی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے، لیکن بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے۔ انسان اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا ہے، جانور ہوتا ہے، واحد ذریعہ ہے، دوسرا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتا ہے، جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے، ہاں، جو انسان کے تمام مسائل مشکلات کا حل ہے۔ اور آگے اتنی پیاری بات لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چل جائے اور اس کی حال بن جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے کیا، ابراہیم علیہ السلام جبریل سے بھی بے نیاز ہے۔ جبریل مدد کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ فرماتے ہیں اما الیک، تو درمیان میں حائل کیوں بنتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے، بالا تر۔ اس کا روڈ کوئی روک نہیں سکتا ہے، راستے کوئی، حکومت راستے بند کرتا ہے نا، اس کا پرواز ہوا پر ہے، کوئی روز کے روڈ روک نہیں سکتے، اس عقیدے کا حامل۔ اور پھر فرماتا ہے کہ یہ صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اندر میں اتارنا ہے، اس کو اندر میں۔ پھر فرماتا ہے آج مسلمانوں کی تعداد کروڑوں ہے اور اتنے کی، لیکن صرف زبانی جمع خرچ ہے،
ایمان اس کے دلوں میں اندر اترا ہوا نہیں ہے، ورنہ ان کا بھی یہ حالت ہوتا جو ہمارے بزرگوں کا ہوتا کہ نہ کسی کے بڑی طاقت سے مرغوبتی تھی، نہ کوئی اس پر اثر انداز ہوتا تھا۔ صحابہ کرام جو تھوڑے عرصے میں ساری دنیا پر چھا گئے، ان کی قوت اس کلمے میں مضمر تھی، اس حقیقت ایمان میں مضمر۔ اور دیکھو جو چیز زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی وہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ انسان کو ہوا کی کتنی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ روزانہ کتنا آکسیجن استعمال کرتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ مفت، احساس بھی نہیں ہوتا، سانس لیتے آکسیجن چلا جاتا ہے۔ ادھر اسپتال میں جاؤ تو پیر حساب لگاتے ہیں۔ پانی اللہ نے عام کر دیا ہے، ضرورت ہے۔ تو ایمان بھی اللہ نے آسان کر دیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ مولانا محمد عمر پالن پوری لسان الدعوہ تبلیغ کے زبان تھے، وہ فرماتے تھے ایک ہی ایمان کا بنانا، ایک ہی ایمان کا بنانا، ایک ہی ایمان کا پکانا، ایک ہی ایمان کا بچانا، ایک ہی ایمان کا پھیلانا، چار چیزیں ہیں۔ ایمان بنانا بھی ضروری ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان بنتا ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام دعوت لے کر آئے تھے، دعوت کیا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے، بس ہماری زبان پر یہی ہو۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں جب چپے چپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہ کیا جائے اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ اللہ کی بات ہو، اے لوگو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن واقعات ہے، قارون کے پاس خزانے تھے، نہیں بچایا۔ تمہیں تمہارے دنیاوی نقشے اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا ہے اگر تو اللہ کے کو ناراض کرو گے۔ اگر اللہ کو ساتھ لو گے تو ساری دنیا تمہارا ایک بال بھی بگا نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کو ساتھ لینے میں لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے۔ ایمان میں ہمارے ایک پیاری بات بیان کرتا ہوں، آیت صحابہ میں توجہ سے سنو۔ علقمہ ابن حارث، کون ہے؟ علقمہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے قوم کے 6-7 آدمی آ گئے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور بڑے ان کے سلام سے خوش ہو گئے۔ تو فرمایا ما انتم، من انتم کہنا چاہیے لیکن ما انتم کہا، علماء طلباء جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اگر ہمیں کہا جائے کہ تم کون ایمان والے ہیں، وہ صحابی بھی کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کا تمہارے ساتھ کون سا ثبوت ہے؟ تمہاری ایمان کا دعویٰ جو کیا اس کا ثبوت پیش کرو، اس کا کوئی؟ تو فرمایا 15 حسلتاً، 15 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 امرتنا و5 امرتنا اصحابک و5 تخلقنا بہا فی الجاہلیہ۔ 5 باتیں وہ ہے جو تم نے ہمیں بتائے، 5 تمہارے صحابہ نے بتائے، اور 5 ہمیں باپ دادا کے طریقے اب بھی ترک کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں روکیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا میں نے کون سے 5 باتیں ایمان کی بتائی؟ فرمایا ہاں نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمانیات یہ آپ نے بتایا۔ میرے صحابہ نے کیا بتایا ہے؟ وہ 5 بنا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ فرمایا کہ وہ جاہلیت کی باتیں بہت پیاری ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے، ان کے ساتھ جاہلیت میں یہ باتیں موجود تھی۔ اسلام سے پہلے ایمان کی نشانی بتاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الشکر عند الرخاء، جب خوشی آتی تو اللہ کی شکری نہیں کرتے، شکر کرتے۔ شکر زبانی نہیں ہے، کسی نعمت کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی کی شادی کرائی تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے نافرمانیوں میں لگاتا ہے۔ الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء، تکلیف آتی ہے تو ان پر۔ اور تیسری بات بڑی پیارے ہے، والرضا بمر القضاء،
جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلے کرتے اللہ سے شکایت نہیں کرتے. اللہ سے یا اللہ آپ نے مجھے بیمار رکھا, مجھے غریب رکھا, بس اللہ نے جو مجھے رکھا ہے جس حال پر اس پر اللہ سے راضی ہے. وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ, اور جب میدان میں آتے ہیں تو میدان چھوڑتے نہیں ہے, دشمن کے مقابلے میں میدان نہیں چھوڑتے. اور پانچویں بات وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْبَلَاءِ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ, دشمن کے تکلیف پر خوش نہیں ہوتے. ہم خوش ہوتے یا نہیں؟ وہ جاہلیت میں دشمن کے تکلیف پر خوش نہیں ہوتے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی یہ مانیز جاویدانی نیست. اگر آج دشمن مر گیا تو یہ خوشی کے بعد کل تمہیں بھی مرنا ہے. دشمن کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام ان باتوں کو سن کر اتنا خوش ہوئے. فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء, یہ تو بڑے فقیہ لوگ ہیں, قریب تک کے نبی تھے. آگے سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 باتیں مجھ سے اور بھی سیکھو تاکہ تمہارے ایمان کو ساری باتیں مکمل ہو جائے. 5 اور 20 ساتھ میں لاؤ 20 ہو جائے. شل بموشی, ہاں ایک افلانی شل کھڑلا 20 ہو جائے گی. 5 باتیں, یہ مشکل ہے, ہمارے منہ میں پانی آتا ہے لیکن مشکل ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے, ان کو بھی آپ نے توفیق دیا تھا. لا تجمعوا ما لا تاکلون, اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے. مال چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. لا تجمعوا ما لا تاکلون, اتنا جمع نہ کرو کہ ہاں کھا نہیں سکتے ہو, چھوڑ جاتے ہو. ولا تبنوا ما لا تسکنون, اور اتنی بڑے بڑے گھر تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہیں ہے. 1 کمرے کی ضرورت ہے تو 10 بناتا ہے, پوچھا جائے گا. یہ مال اس لیے تھا. ولا ترغبوا فيما عنه تنزلون, اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کو کل چھوڑنا ہے. دنیا کی چیزیں چھوڑنی ہے, ان کے ساتھ دل نہ. وارغبوا فيما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون, اس چیز کے ساتھ دل لگاؤ جو جہاں تمہیں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. اور آخر واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. تو ہم تو بس صرف کلمہ پڑھا ہے, باقی ہاں اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب کرے. تو ایمان بنتا ہے دعوت سے. اور دیکھو مولانا یوسف رحمہ اللہ, یہ بالکل پکی بات ہے, تجربہ شدہ بات ہے. ایک تو زبان پر اللہ سے ہونا, مخلوق سے نہ ہونا. ہر میدان میں کہو, اس لیے کہ میرا دل مان کہ اللہ سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, زبان سے بھی مخلوق کے نفی, کوئی حاجت روا مشکل نہیں. دوسری بات مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے, جب دین دنیا کا مقابلہ آ جائے, دنیا تمہیں ادھر بلاتی ہے اور دین ادھر, تو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کے لیے جاؤ گے, اسے تم ایمان میں ترقی آ جائے گی. ایمان میں ترقی آ جائے گی. یہ تجربہ کرو. اگر تبلیغ کا کام کرتا ہے لیکن جب دنیا پر چوٹ آتا ہے تو نہیں جاتا ہے, یہ ساری زندگی تبلیغ کرے گا, اس میں ایمان میں ترقی نہیں ہوگی. اس کی ایمان میں ترقی ہوگی کہ جتنا بھی ضروری کام ہے اللہ کا حکم کے مقابلے میں سب کو پیچھے کر, ہاں سب کو پیچھے کر. ایک بڑی عجیب بات یہاں ایک شیخ الحدیث نے بتائی تھی. نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد, یہ توجہ سے سنو, نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد, کس کے وفات کے بعد؟ وفات کے بعد مدینہ کے قریب بستیاں مرتد ہو گئی. مدینہ کے قریب, تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد کیسے اسلام کو چھوڑ کر گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نبی پر ایمان لایا ہے اور پھر اتنی جلدی, یہ اتنا کیوں ہو گیا؟ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے بتایا کہ کتاب ہے مقام صحابہ, اس میں یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے, توجہ سے سنو, جب دین کا تقاضا آتا تھا, دین کو تو وہ ہاں جب دین کا تقاضا آتا تھا تو اپنے آپ کو پیچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے, کوئی دوسرا پورا کرے گا, میرے تو اپنے ضرورت ہے. تو اس کی سزا میں اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا. ہاں
یہ ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، ایک نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی اللہ اگلے نیکی کا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعد، ایک نیکی کر دی اللہ تمہارے لیے دوسرے نیکی کا دروازہ، وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَ، ایک نافرمانی کی یہ دوسرے نافرمانی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو بھائی ڈرنا چاہیے، کتنے دن کے تقاضے آتے ہیں ہم پیچھے کرتے ہیں اور پھر بھی روتے ہیں کہ ہمارے پریشانیاں ہیں۔ پریشانیاں تو اس لیے ہے، ہاں ایمان بنانا ہے، ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے قربانی سے، ایمان پکتا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بیان کہ میں اصل میں دیہاتی آدمی ہوں، جب میں اسکول پڑھ رہا تھا 74 میں نے میٹرک کی ہے، اسکول پڑھ رہا تھا، ہمارے بستی میں 7 مسجد تھی، تو پورے بستی میں ایک گھر اینٹوں کا تھا اس زمانے میں۔ کتنے کا؟ ہم نے پورے بستی میں ایک گھر پکا تھا، باقی سارے وہ مٹی کے گھر تھے۔ اب میرے خیال میں ایک گھر بھی آپ کو وہاں کچا نظر، کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے بھائی یہ روزانہ لپائی اور یہ نہیں کر سکتے، قرض لیتے ہیں لیکن مکانوں کو پکا بناتے ہیں۔ مکان پکا بنانے کی فکر ہے لیکن ایمان پکا بنانے کی کسی کو بھی فکر، ایمان پکا بنانے کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ ہاں کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ایمان میرا مضبوط پکا بن جائے۔ جیسے کچی اینٹ بارشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پکی اینٹوں پر بارش، اس طرح ہمارے ایمان حالات آ جاتے ہیں تو بہہ جاتے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ حالات میں بدلتا نہیں ہے۔ ہاں ایمان اصل ہے، ایمان بنتا ہے قربانی سے۔ قربانی کرو گے تو چمکو گے، نہیں کرو گے تو مٹو گے۔ مولانا، میں اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ پکی بات ہے مولانا یوسف رحمہ اللہ۔ جو مذہب، یاد رکھو، جو مذہب فرماتے ہیں، یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے الفاظ ہے، ان لوگوں کے الفاظ میں ایسی جاذبیت ہے کہ آدمی کا دل کھنچتا ہے۔ جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، جو مذہب قربانیوں سے چلا تھا، مال سے نہیں چلا تھا، ملک و مال سے نہیں چلا تھا، قربانیوں سے چلا تھا، جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے مٹ رہا۔ آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے ہر آدمی کہتے ہیں میرا تو دکان ہے، میری تو بیوی ہے، میرا تو بچے ہیں، میرا تو ملازمت ہے۔ یہ دین بھی کسی کا ہے؟ صحابہ کی یہ چیزیں نہیں تھے کہ قبریں بنائی ہے، ان کی بیوی بچے نہیں تھے، دنیا کے کونے کونے میں قبریں بنائی۔ جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے مٹ رہا ہے۔ یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے گا، یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو، صحابہ کو چمکایا یا نہیں چمکایا؟ کتنا چمکایا؟ ابھی 14 صدی کا ایک چرسی آدمی، پوڈری آدمی، اس کے سامنے اگر کوئی آدمی بلال رضنو کے بارے میں گالیاں دے گا تو جان دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کا بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے۔ 1400 سال ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خود نماز بھی نہیں پڑھے گا لیکن صحابی کی گالی کو برداشت نہیں کیا تھا صحابہ نے۔ اللہ نے چمکایا، یہ تو دنیا، اصل اس کا چمکانا تو آخرت میں ہوگا کہ بلال نبی علیہ السلام کے اونٹنی کا مار پکڑی ہوئی آگے آگے جائے گا۔ یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے گا، یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو مٹھا کر گرے گا۔ یہ گرے گا، آج مسلمان اس لیے مٹ رہا ہے، یقین کرو کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو مٹھا کر گرے گا۔ پھر فرماتے دعا کرو یا اللہ ہمیں، ہمارے خاندانوں کو اس قربانی کے لیے قبول فرما جس کے لیے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد، آل محمد، اصحاب محمد کو قبول کر۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کام اللہ نے نبیوں والا ہمیں دیا، ہم اس کی نہ قدری کر رہے ہیں۔ سارا عالم اللہ پاک مسخر کرتا ہے اس کام والوں کی، اس کے ساتھ نبیوں والی مدد ہے۔ ہاں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آخرت نہیں دنیا میں جیسے نبیوں کی مدد ہوئی، اللہ فرماتے ایمان والوں کی ایسی مدد، تم ایمان تو بناؤ تو صحیح۔
ان علماء جانتے ان میں کتنا زور ہے. پھر خبر میں لام تاکید, یقیناً اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی, ایمان والوں کی, وہاں ایک ایک نبی کی کیسی مدد ہو گئی. ساری دنیا مخالف, اللہ نے نبی کو بچایا. یہ وہی نبیوں والا کام. مولانا الیاس, یہ بات توجہ سے سنو, بہت قیمتی بات ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج مسلمان دین سے دور کیا ہوئے, آج مسلمان دین سے, اس کے دو وجہ ہیں. کتنے وجہ ہیں؟ ایک, مسلمان اپنی دینی حالت پر قناعت ہے, دین کے بارے میں اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں. نماز بھی پڑھتا ہوں, حالانکہ اس کا نماز کا پتہ نہیں, یہ نماز اس کے لیے بدعائیں دیتا ہے. لیکن تو میرے پیارے بھائیو, تھوڑا سا ابھی ایک عالم سندھ سے آیا تھا, اور ادھر قصور کے ایک جماعت والے ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں علماء قوما جلسہ کو پورا نہیں کرتے. علماء تو عوام کا کیا حال ہے, رکوع سے اٹھ جاتا ہے فوراً چلا جاتا ہے. ابھی قریب میں ایک جگہ سے روزے میں گیا تھا, ایک پورا بستی کا بڑا عالم ہونا, اس کا قوما پورا نہ جلسہ. بخاری میں حدیث ہے, دمشق کی جامع مسجد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو رکوع سے کھڑا ہو کر کے ایک تسبیح میں مقدار کھڑا ہونا واجب ہے, دونوں سجدوں کے درمیان ایک تسبیح ٹھہرنا واجب ہے, صرف سر اٹھانا نہیں ہے کمی کی طرف ٹوم. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, بخاری میں ہے, فرمایا ما صلیت, تم نے نماز پڑھی نہیں, ولو مت علی غیر فطرت الاسلام, اگر اس حالت میں تمہاری موت, تمہارا موت بھی اسلام کا نہیں. اور نماز سے کھیل بنایا ہے. نماز تھوڑا سا ساری زندگی کو تبدیل کرنے والی چیز ہے. نماز پر کوشش کرو, جاندار بناؤ. نماز کی بھی نمبر لگتے ہیں, سجدے میں گر جاؤ. ایک کارخانے کا مالک نوجوان کہتا ہے مجھے سجدے میں بڑا مزہ آتا ہے, جب سجدہ لگا تو سبحان ربی الاعلی, رب کے مانے ساری ضرورتوں کو پورا. پھر دل نہیں چاہتا ہے کہ سر اٹھاؤ, اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے, دل نہیں ہو. نفلوں میں 7 مرتبہ پڑھو, 11 مرتبہ پڑھو, 13 مرتبہ, رب کی مانے ساری ضرورتوں, یا اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کر, میری تربیت کر. دل میں دعا مانگو. سورہ فاتحہ سارا دعا ہے. یا اللہ تو میں نبیوں والی راستے پر, صدیقین صالحین کے راستے پر چلا, غیروں کے راستوں سے. یہ کم از کم آدمی کو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے. کیا اللہ سے مانگتا ہوں, پتہ بھی نہیں چل, نماز پڑھی کہ اللہ سے کیا مانگ. بار بار میں یہاں پڑھا, وضو میں لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ہر شب جمعہ میں کہتا ہوں, ٹوٹی کھولا ہوا ہے, 4 مہینے لگایا ہوا, اور پانی لیتا بھی ہے, اور جتنا لیتا ہے ایک ٹین نیچے ضائع ہوتا ہے. یقین کرو یہ اسراف میں داخل ہے. کیا ہے؟ اور میرے استاذ تھے تقی عثمانی صاحب, ان کے شاگردوں میں سے تھے, وہ فرماتے ہیں جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف والی, اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. بار بار میں نے کہا, یہاں میں گرمی کے موسم میں 8-10 مہینے پہلے وضو کے لیے جا رہا تھا, بیان ختم ہو, ایک آدمی 35 سال عمر تھا, مجھے کہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک, وضو میں آپ پانی کا استعمال پر وہ کم پر ترغیب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے. کتنا؟ 875 گرام میرے حساب سے, کچھ آگے پیچھے تھوڑا, لیکن 1 کلو سے کم پانی استعمال کرتے تھے. 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 2 لوٹوں سے وضو بنا, ابھی میں نے عادت بنائی آدھے لوٹے سے وضو بنا, تو میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت. یہ آپ مشق شروع کریں, ٹوٹی کھولو پھر بند کرو, پھر 1 منٹ زیادہ لگ جائے, وضو نورانی بن جائے. اور دوسرا, جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا, میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں. سارے لوگ پریشان ہیں, مسائل اٹکے, لیکن اعمال کی طرف کوئی نہیں جاتا. پریشانیاں ہے, اختلافات ہے, اپنے مقابلے کے لیے آتا ہے. جو کوئی تنگ کرے اللہ سے راضی کرو, یا اللہ تو اپنے یہ مخلوق کو مجھ سے روک دے, کہ اس کو جواب نہ دے دو. جو تمہیں تنگ کرے عشاء کے بعد, یقین کرو 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہ تمہیں ان کے شر سے بچائے. پکی بات ہے, تجربہ شدہ بات. کتنا وقت لگتا ہے؟
جو بھی تمہیں تنگ کرتا ہے اللہ ان کے شر سے بچائے. نبی نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے, ہر پریشانی کا حل بتایا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج جو مسلمان دین سے دور ہے, ان کے دور ہونے کے دو وجہ ہیں. ایک تو دینی حالت پر قناعت ہے کہ دین کے بارے میں تو ہم پورا ہے, میرے تو یہ ضرورت ہے, یہ کمی ہے, یہ. دوسری بات, دنیا میں شدت انہماک اور اشتغال ہے, اپنے آپ کو مضبوط رسیوں سے باندھے ہو, دنیا میں اپنے آپ کو پنسایا ہوا ہے کہ دین دل کو چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہے اس کے ساتھ. مضبوط و پخور سے سرازان تڑ رہا ہے, مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے دنیا میں. ایک حدیث بتاتا ہوں میں, وہ کیا ہے, یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی بات کی قدر نصیب. نبی علیہ, یہ بات توجہ سنو, حدیث ہے, یہ تو یقین کرو جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل ہی جائے گا ہر حال میں. اگر یہ یقین نہ ہو تو شک میں ہے, شک والے جنت میں نہیں جائے. شک والے محنت کرو, مزدوری کرو, لیکن پریشان نہ ہو جاؤ. اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے, وہ اپنے ذمہ داری میں وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اور اصل دنیا کی زندگی خواہشات کی بنانی مقصود نہیں ہے, یہ تو ہم مزے کی. مولانا یوسف رحمہ اللہ اتنی پیاری بات کی, ایک وقت کے میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. دیکھو, ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا, لیکن حضور کا قالین بچھانا بھی دینی نہیں, فتوے نہیں لگاتے. لیکن حضور, اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی 2 قسم کا سالن ایک وقت میں نہیں استعمال. اپنے بیٹے نے دعوت کی, گوشت اور کی, فرمایا یہ 2 سالن میں ایک وقت نہیں کھاتا. فرمایا اس دفعہ کھاؤ, پھر نہیں, اس دفعہ نہیں کھاؤں گا, پھر 1 سالن. ہم نے سنا ہے ہمارے بنوری ٹاؤن کے محتمم یوسف بنوری رحمہ اللہ, میں نے ایک ملاقات اس کی ہوئی ہے, صرف دیکھا ہے رحمہ اللہ, کہ وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے, 8-10 قسم کی چیز, جو چیز پسند تھی اول سے آخر وہ دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ایک قسم کا خوراک سنت ہے. اور یہ جو ہم زیادہ ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہے. ہاں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی, میں نے ایک دفعہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے, دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے. ہم تو کوئی بات نہیں, ہم تو اسراف سے اوپر ہے, ہم تو 3 مرتبہ کھاتے, ہم تو اسراف میں نہیں ہے. جنت کے بارے میں, جنت میں ہر وقت کھانے کی, لیکن وہاں بھی وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا 2 مرتبہ کا ذکر ہے, لیکن ہم 3 مرتبہ. سارے یہ بیماریاں لکھا ہے دل کا نور 5 چیزوں سے ملتا ہے. دل کی روشنی کم کھانے سے, قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنے, کوئی تدبر سے نہیں پڑھتا, ایسے ترجمہ بھی کیا ہے, ایسے پھر رہا ہے, قرآن سے اثر نہیں. تہجد پڑھنا, اور ہاں صبح کے وقت اللہ کے سامنے رو, صالحین کی صحبت اختیار کرنا, اس سے دل میں روشنی آ جاتی. تو ایک تو ہم نے مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا ہے, اس لیے ان رسیوں سے اپنے آپ کو نکال کر کے عارضی طور پر اپنا ایمان, تو ایک ہی ایمان کا بنانا, ایک ہی پکانا قربانی سے ہوتا ہے. قربانی یہی ہوتا ہے, یہ چیزیں تم ادھر کھینچی گی تم ادھر, امتحان ہے درمیان. تو میں نے کہا نبی نے ایک حدیث وہ درمیان میں چھوڑ دیا, معیار بتایا ہے کتنا کمانا فرض ہے. شیطان بتاتا ہے نا بیوی بچوں کو پالنا بھی نوٹ پر لکھا ہے, رزق حلال ہے نا عبادت ہے, لیکن کتنا کمانا, نبی نے نصاب کتنا بتایا ہے. یہ توجہ سے سنو, صحیح حدیث ہے, کمزور حدیث نہیں. ریاض الصالحین میں من اصبح آمنا فی سربہ, من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عنده قوت یوم